اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المراقبۃ قال اللہ تعالی الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اب تک سچائی کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی، آج سے مراقبہ کہتے ہیں اللہ کی طرف دھیان دینے کو۔ اس سلسلے میں اب ایک بعد دیگر حدیثیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ جو تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور رکوع سجدے کے لیے پھرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ حدید آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کے لحاظ سے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ انسان جہاں بھی رہتا ہے، کھڑا رہتا، بیٹھا رہتا، سویا رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے اللہ رب العالمین اپنے علم کے لحاظ سے ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 5 ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر آسمان اور زمین کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ آسمان، ہم جو ہمارے اوپر آسمان دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر اور 6 آسمان، اسی طرح سے یہ زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے نیچے اور 6 زمین، تو 7 آسمان 7 زمین کے اندر باہر کیا چیزیں ہیں، ساری چیزیں اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے، طاق میں ہے، موقع میں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور سینوں میں مخفی باتوں کو جانتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی طرف دھیان دینے کا بیان کے تعلق سے قرآن مجید کی متعدد آیت موجود ہیں۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ چند آیتیں بیان کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان خاص کر کے جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے کے وقت اس کا دھیان ہمیشہ اللہ کی طرف دھیان ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دھیان کہیں اور ہے، تو انسان کے نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ہے وہ نہیں رہ جاتا۔ تو پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے، ہم اللہ کی عبادت جب کریں تو بالکل اللہ کی طرف دھیان لگائے ہوئے، یا ذکر و اذکار کریں تو اللہ کی طرف دھیان لگائے ہوئے کریں، تبھی جا کر کے ہماری یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ ورنہ اگر ہم جیسے چاہیں اگر ہم عبادت کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ عبادت کے لیے خشوع اور خضوع اور بالکل ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کا دل نہیں ہے، خیال نہیں ہے، ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں۔ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ دل میں تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے، تو پھر ہمیں بھی اللہ کی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ بالکل دھیان لگائے ہوئے عبادت کرنی چاہیے۔ اب یکے بعد دیگر حدیثیں کل سے آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور۔